ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں جواد کمال۔ آج کشمیری رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں۔ سید عبدالعزیز سگری، آپ آل پارٹیز ایڈ ہاک کمیٹی برائے حق خود ارادیت لاہور کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ پروگرام میں آ چکے ہیں اور اپنے کشمیر کے حوالے سے سیاسی تجزیے اور کشمیری مسائل پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ عبدالعزیز سگری صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ جی، میں آپ کا ممنون ہوں جی کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا ہے۔ سگری صاحب، آج ہم کشمیر کے جو موضوع پر بات کریں گے وہ ذرا گزشتہ پروگراموں سے ذرا مختلف ہوگا۔ اس میں ہم موجودہ کشمیر کے جو سیاسی قیادت ہے اس کے کردار پر روشنی ڈالیں گے کہ اس وقت سردار عبدالقیوم سے لے کر عبدالمجید جو اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، وہ اس وقت کس حد تک کشمیر میں کام کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں دیگر سہولیات جو مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو، مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو حاصل ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ سہولتیں نہیں میسر ہو رہی ہیں کشمیریوں کو، کشمیری عوام کو، جو مقبوضہ کشمیر میں دی جا رہی ہیں۔ یہ موجودہ حکومت کے کردار پر نظر ڈالیں گے۔ سگری صاحب، عبدالمجید صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ان کے کردار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں جو سہولیات عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں، جو بنیادی سہولیات ہیں ان تک؟ اور دوسری بات یہ کہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر تک ملانے کے لیے ان کے کس حد تک جو ہیں وہ اقدامات کیے ہیں انہوں نے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پر گفتگو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ عوامی نمائندہ ہونے کے حوالے سے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے تمام تر جو کردار ہے اس کے اوپر جو ہے نا بات کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری عبدالمجید صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو دورہ جات کیے ہیں، اس میں کسی بھی طرح مقبوضہ کشمیر کے یا آزاد کشمیر کے مجبور اور مقہور عوام کے لیے کوئی حوصلہ افزا، کوئی کردار ادا کرنے کے حوالے سے، کوئی اپنے ذات کو کشمیر کے مسئلے کے میں اس گنجال سے نکالنے کے حوالے سے، اس آزاد کشمیر کے اندر ترقیاتی عروج، اس زوال کو عروج پر لینے کے حوالے سے کوئی کردار ہمیں اس طرح کا نظر نہیں آتا جو ایک قائد کے اندر، جو ایک لیڈر کے اندر، جو ایک قائد عوام کے اندر، جو ایک وزیر اعظم کے اندر ہونا چاہیے، کہ وہ اپنے عوام کو جینے کا حوصلہ بھی دے، ولولہ تازہ پیدا کرے۔ لیکن جو بیانات آ رہے ہیں اس سے ایک چھوٹے سے ایک ادنا سے پیپل پارٹی کے کارکن کے ایک ذہن کے علاوہ ان کے اندر سے وہ خطۂ کشمیر کی نمائندہ ایک وزیر اعظم کی بات ہم نے نہیں پڑھی ہے، جس کا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، دلی طور پر مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جب وہ یہ حلف پڑھتے ہیں اور حلف پڑھنے کے بعد دستخط کر کے اس کرتاس کو رکھنے کے بعد اس دورانیے کے ان کا عمل بالکل چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسا لگتا ہے یہ کسی کا نوکر آ گیا ہے، کسی کا پروردہ آ گیا ہے، کسی کی زبان کو لے کے آ گیا ہے، کسی کے کردار کو لے کے آ گیا ہے، یا کسی خاص ذہن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو صرف سمجھانے کے لیے ایک نمائندے کے طور پر آگے پیش ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ جس قدر خون بہا جا رہا ہے، جس طرح سے کشمیریوں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، جو مسائل کا کشمیر شکار ہے، اس حوالے سے آپ بھی دانا بینا ہیں، اور اس چینل کے حوالے سے آپ نے تمام کشمیریوں کے انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہمیں کاش کہ ایسی قیادت ملے جو ہمیں اب زندہ رہنے کی امنگ جو ہے ہمارے اندر پیدا کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ایک خاص ذہن ان کا ضرور ہے، ایک خاص لب و لہجہ ان کا ضرور ہے کہ جس کا تعلق گڑی خدا بخش تو ضرور جاتا ہے، لیکن ان کی سوچ کی اکائیاں گلگت و بلتستان سے لے کر سری نگر، کپواڑہ، آزاد کشمیر کے تمام چیزوں کو احاطہ نہیں کرتا، لیکن ایک شخص کے زبان کے حوالے سے یا اس کے کردار کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک جتنا عرصہ بھی ان کا گزرا ہے وہ ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام کے اوپر حقیقتاً ایک تکلیف دہ امر ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ایک لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو منوانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے اس موقع کو کھو رہے ہیں اور کھوتے جا رہے ہیں۔
شکری صاحب، آپ نے کہا اور بڑا اسٹریس دے کے اس بات پہ آپ نے کہا ہے کہ ایک خاص ذہن کو پڑھ کر اور ایک خاص میسج کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ذہن گھڑی خدا بخش ہو جاتا ہے، لیکن آزاد کشمیر اور میں جو عوام ہے ان کے مسائل کی طرف نہیں جاتا ہے۔ صرف گھڑی خدا بخش یا کوئی اور بیرونی قوتیں بھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی گھڑی خدا بخش جا کر ایک میسج کنوے کرتا ہے جی، تو یہ سننے اور دیکھنے والے عوام جو مجبور کشمیر کے لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ کسی نے بھی کیا جو لوگ یہ جو قیادتیں کرتے ہیں، کیا جب یہ عوام کے پاس ووٹ لینے کر جاتے ہیں کیا یہ باتیں کی جاتی ہیں؟ جی، اقتدار مل جانے کے بعد، اختیار آ جانے کے بعد، اور اس کے بعد ان کے طور اور اطوار میں، قول اور اعمال میں جو فرق ہوتا ہے وہ پہلے اس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے ایک ادنا خادم کے حیثیت میں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے کہ کاش اس مجبور عوام کی آواز بن کر وہ بات کریں، خود آصف علی زرداری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے بات کریں۔ یہ جو تجارت کے معاملات چل رہے ہیں، یہ ثقافتی وفود چل رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جہاں مقبوضہ کشمیر میں ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنا تازہ لہو پیش کر کے اسلام اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں یہ لوگ تجارت اور ثقافتی وفود کے نتیجے میں گانے اور فحش حرکات دکھا کر اس قوم کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس مقبوضہ آزاد کشمیر میں جو ہم جنگ میں ہیں اس میں ایسے وزیر اعظم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو ثقافت اور تجارت کے حوالے سے ہندوستان کے اسی موقف کو وہ یہاں پر دہرائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اس حوالے سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے قوم کے سپہ سالار ہونے کا وہ کردار ادا نہیں کیا کہ جو 600 سال سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنا تازہ لہو پیش کر رہے ہیں۔ اس میں شکری صاحب بالکل بھی کوئی رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ ثقافت کی بات ہو رہی ہے، دوستی کی بات ہو رہی ہے، آخر نہ جانے کون سے مفادات ایسے ہیں جن کے لیے باتیں ہو رہی ہیں ساری۔ صرف 500 میگا واٹ بجلی خریدنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بھی پاکستان کو کس قدر جو سیکریفائسز کرنا پڑ رہی ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ صرف ایک دوستی کی بات کی جا رہی ہے، اس میں 500 میگا واٹ بجلی خریدنے کی بات ہو رہی ہے۔ کل کو اگر ہمارے کسی بھی قسم کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں کشمیریوں سے بھارت سے، تو پھر یہ 500 میگا واٹ بجلی بھی گئی اور تمام معاہدے بھی گئے، تمام پیپر ورک بھی گیا، اور پھر ہم نے جو کشمیر کاز کو سائیڈ میں رکھ کر بھارت سے دوستی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے پانی کے ساتھ ہی بہہ جائے گی۔ جو دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ مجبور کشمیر کے جو عوام ہیں وہ پھر آخر ایسے لوگوں کو سلیکٹ ہی کیوں کرتے ہیں ووٹ دینے سے پہلے؟ وہ پھر کیوں نہیں پرکھتے ہیں کہ شروع سے جو آزاد کشمیر میں جو حکومتیں آ رہی ہیں وہ کشمیر کو آزاد کروانے کے حق میں اندر سے نہیں ہیں، ان کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم الیکشن کے اندر کوئی جماعت آتی ہے تو اس کے پیش نظر ان کے تقاریر میں، ان کے منشور میں اور ان کے پیغامات میں کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اقتدار مل جانے کے بعد ان کے تمام تر چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ عوام آخر ایسی قیادت کا انتخاب بھی کیوں کرتی ہے۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ایک عرصے سے اس غلطی کا شکار ہیں، اور اس کا خمیازہ جو ہے عوام کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جب عوام شرح صدا کر لیں گے کہ جن قیادتوں کو ہم نے اتنے مواقع دیے اور کشمیر، مسئلہ کشمیر تو حل ہونا تو دور کی بات ہے، دیگر مسائل کے اندر کشمیر ڈوبتا جا رہا ہے، تو ایک وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ، ایک تبدیلی بھی آئے گی، ایک انقلاب بھی آئے گا، اور یہی لوگ یہی عوام ان کو پکڑ کے انشاءاللہ ان کو دریا برد کریں گے۔ اور نیلم والی کے دریا کے اندر جن لوگوں نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کے حوالے سے باتیں ضرور کی ہیں اور کی نہیں ہیں، اللہ کے ہاں بھی یہ مواخذے کے شکار ہیں، عوام کے آگے بھی یہ جواب دہ ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا گریبان ہوگا، اور مجبور اور مقہور عوام کا جو ہے ان کے گلے میں جو ہے نا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی، جن کو بھی یہ موقع ملا ہے،
اور ان کو چاہیے کہ اللہ کے ہاں حاضر ہونے کا احساس ضرور دل میں رکھیں. یہ وقت کا، یہ اللہ آزماتا ہے لوگوں کو قیادت دے کے، صلاحیت دے کے، اقتدار دے کے، اور پھر جب ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے تو یہ لوگ پھر گلے شکوے پہ اتر آتے ہیں. یہ انسان اپنی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی امانت کو امانت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی اغراض کے خاطر اس منصب کو استعمال کرنا چاہیے. جتنے بھی آزاد کشمیر کے اب تک جو وزیر اعظم آئے ہیں، سب کے نامہ اعمال کو اگر آپ کھول کر دیکھا جائے تو اس کے اندر خود غرضی، اقربا پروری اور کرپشن، جبکہ آزاد کشمیر، خطہ آزاد کشمیر کو اس لیے آزاد کر کے حاصل کیا تھا کہ اس کو ہم بیس کیمپ بنائیں گے، اس میں امن ہوگا، اس کے اندر سکون ہوگا، جو لوگ بھی وہاں سے یہاں آئیں گے ان کو رہائش ملے گی، بہتر تعلیم ہوگا، صحت ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن آج یہ سارا خواب ادھورا ہے اور سب چیزیں ہم سے دور ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے ہم تو اللہ سے یہ دعا گو ہیں کہ عوام اس کو جلد سے جلد سمجھے تاکہ ہم ایک حقیقی لیڈرشپ جو ہے وہاں اختیار کر سکیں. ٹھیک ہے شکری صاحب، آزاد کشمیر کی عوام کی تو بات ہو گئی ہے. پاکستان میں جو کشمیری مقیم ہیں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے کشمیر کی آزادی کے لیے؟ وہ کس حد تک کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کی جو 41 نشستوں پر مشتمل جو اسمبلی ہے اس میں سے 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں. ٹھیک. اور ان میں سے 6 وادی کی اور 6 جموں کی سیٹیں ہیں. اور جموں کی سیٹ میں جو آزاد کشمیر کے جو رہائشی پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کے بھی ووٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جس بھی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے اثرات منتقل کرتے ہوئے اپنے سرکاری مشینری کی بنیاد پر یہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر میں حصہ لینے والی اپنی جو چھوٹی جماعت ہے یا اپنے جو لوگ ہیں ان کو تحفے میں پیش کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روش ختم ہونی چاہیے. لوگوں کو آزادانہ حق رائے دہی کا موقع ملنا چاہیے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ استصواب رائے کا حق پاکستان کے اندر شامل ہونے کے حوالے سے جہاں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ملنا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں، اسی طرح سے اس پاکستان کے اندر بھی یہ جو 12 سیٹوں کی جو حلقہ بندی ہے اس کے اندر بھی رہنے والے عوام کو آزادانہ یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر کے اس اسمبلی میں بھیجیں تاکہ وہ ایک کردار ادا کریں. لیکن ہوتا اس سے بالکل برعکس ہے کہ جو لوگ یہاں سے منتخب ہوتے ہیں ان کو یہاں کی موجود سیاسی جو حکومت ہے وہ ان کو خیرات میں پیش کر کے ایک ڈمی حکومت کو وہاں قائم کر دیا جاتا ہے. جو یہاں سے احکامات جائیں اس پر وہ لبیک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ کشمیر جو ہے آج یہاں تک جو ہے نا جی پہنچا ہوا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ لمحہ قریب ہونے کے بجائے روز بروز اس مسئلے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور حل کی کوئی قریب کی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ صورتحال ہے یہاں کے عوام کا اور یہاں کے، اور اس میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس میں یہاں کے جو ووٹ، کشمیریوں کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا جاتا. مقامی لوگ آ کے اپنے سرکاری مشینری کے زور پر ووٹ ڈال کے اگلے کے جولی میں رکھ دیا جاتا ہے. جب تک یہ طرز تبدیل نہیں ہوگی تو اس وقت تک جو ہے کشمیریوں کے ساتھ یہ بھی ایک قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے اور ابھی تک ہوتی رہی ہے. اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے تاکہ کشمیری عوام جس کو صحیح سمجھتے ہوں اس کو ووٹ دے کر اپنے اسمبلی میں بھیجیں تاکہ وہ وہاں پر جا کر کوئی کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ سید عبدالعزیز شگری صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. سوالات ابھی بہت سارے تھے ناظرین. ہم نے بات کی ہے آزاد کشمیر میں جو مسائل ہیں اور جو آزاد کشمیر میں اس وقت قائم حکومت ہے اس کے کردار کے حوالے سے کہ آخر اس کا کردار کس حد تک مخلصانہ ہے. اب اس تمام تر صورتحال کے باوجود آج کی جو موجودہ ڈسکشن ہوئی ہے اس تمام تر کو مد نظر رکھیں تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام آزاد کشمیر کے ساتھ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اس کے علاوہ
فیسلٹیز کسی بھی صورت ہم آزاد کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کو نہیں دیتے. پروگرام وائس آف کشمیر سے آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.